بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ دھنگ رہ جائیں گے، ایک ایسا واقعہ جو انسان کی روح کو تڑپا دے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس واقعے کو سننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ جو اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک غریب کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، اے حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے نکل آئے ہیں، آپ پروردگار سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو اس کنویں کے پانی سے نہلا دو، اور جو کوئی بھی اپنے بچے کو اس کنویں کے پانی سے نہلائے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس کسان نے اپنے بیٹے کو اس کنویں کے پانی سے نہلایا تو وہ بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اس وقت سے لے کے آج دن تک لوگ اپنے بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل دلاتے ہیں۔ اس کنویں کے پانی سے لوگ صحت مند اور شفایاب ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپایا کرتا تھا اور جو وہ چاہتا اس سے کروا لیتا تھا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے مشہور اللہ کے ولی تھے۔ اس زمانے میں وہ جادوگر بھی اس وقت کا نامی گرامی جادوگر تھا۔ اس شخص کی ایک بات بہت مشہور تھی کہ یہ باکمال بندہ ہے کہ قبر کے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور پھر ان سے باتیں بھی کرتا ہے۔ اس جادوگر نے بہت سارے لوگوں کو اپنا مرید بنایا ہوا تھا۔ جو کوئی شخص بھی اپنے مردوں سے بات کرنا چاہتا تو وہ اس جادوگر کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ جو کوئی شخص بھی اسے یہ بتاتا تو وہ جادوگر اسے قبرستان لے جاتا ان کے مردے کے پاس۔ اس جن کی مدد سے ان کے خاندان کی خواہش کو پورا کر دیتا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے کہ وہ ان کا مرحوم جو شخص ہے وہ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس جادوگر کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ حضرت شاہ عبداللہ بلوچ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے بہت سارے لوگوں کو اپنا مرید بنایا ہوا ہے، تم مجھے بہت سارا مال و دولت دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ میں تمہاری دکانداری بند کر دوں گا، تمہارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آئے گا۔ اس نے ان بزرگوں کی بہت بے عزتی کی۔ پاس جو مرید بیٹھے ہوئے تھے ان کو بہت زیادہ غصہ آیا، تو اس پر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور اپنے خادم سے کہنے لگے کہ اس جادوگر کو 10 روپے دے دو، اور اس جادوگر سے کہنے لگے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب آپ کے مرید نے اس کو 10 روپے دینا چاہے تو اس جادوگر نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس دور میں 10 روپے کی بہت اہمیت تھی۔ وہ جادوگر حضرت سے کہنے لگا، اگر تم میں کوئی دم ہے تو مجھے اپنی کوئی کرامت دکھاؤ، اور پھر میں تمہیں بھی کرامت دکھاؤں گا تو تم میری مریدی اختیار کر سکتے ہو۔ وہ جادوگر کہنے لگا، اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے شخص سے بھی بات کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ اس جادوگر کا زیادہ اصرار دیکھنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ لے کر ایک قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد حضرت کہنے لگے اس جادوگر سے، ایک قبر پر نشان لگا کر کہنے لگے، اگر اس قبر کا مردہ تم سے بات کر لے تو میں تمہاری مریدی اختیار کر لوں گا۔ وہ جادوگر ایک دم تیار ہوا اور کہنے لگا، یاسین۔ اس قبر سے جواب آیا، والقرآن الحکیم۔ اس جادوگر نے حضرت سے کہا کہ قبر والا مردہ اب زندہ ہے، تم جو کچھ بھی اس سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو، اور یہ تمہاری ہر سوال کے جواب
دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ زمین پر پیر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ اس جادوگر نے اس زمین میں جس شخص کو بھی چھپایا ہے وہ باہر نکل آئے۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ 14 سالہ لڑکا اس جگہ سے نکل آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس لڑکے سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا یا حضرت میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں، میں کئی عرصے سے اس جادوگر کی قید میں ہوں، اس کے حکم سے میں زمین میں جاتا ہوں اور جو یہ مجھے کہتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس جن کی بات سننے کے بعد حضرت فرمانے لگے اللہ رب العزت کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے آزاد کیا اور آزاد ہوتے ہی وہ جن آپ رحمت اللہ علیہ کا بہت شکریہ ادا کرتا رہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی زبان سے فرمانے لگے یاسین، تو اس پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس جادوگر سے اب تم جس صاحب قبر سے بھی کوئی سوال پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو۔ جب اس جادوگر نے ان کی یہ بات سنی تو وہ فوراً حضرت کے قدموں میں گر گیا۔ آپ کے مریدوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد وہ جادوگر معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے کام کبھی نہیں کروں گا اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اولیاء اللہ کی اتنی بڑی شان بھی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت کسی کو بے نقاب کرنا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا، اور جب اللہ رب العزت کسی کو عزت دینا چاہے تو اللہ رب العزت اس کی عزت کی لاج بھی رکھتا ہے۔ یہ تھا جی اولیاء کرام کا ایک خوبصورت واقعہ۔ یقیناً ہمیں اسے سننے کے بعد کچھ سیکھا ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا واقعہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔